پہلے لوگ کیک کاٹتے تھے، کاٹ کر کے کھاتے تھے، کھلاتے تھے. اب کیک کاٹتے ہیں، اٹھا کر کے منہ پر پوت دیتے ہیں. گندگی پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے. اور لوگ باقاعدہ برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور کبھی کبھی کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح، وہ جو بول رہا ہے سب صحیح. شخصیت پرستی اس کو کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر کسی ذات سے آپ کو محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور آپ اس کی ہر بات پہ ہاں ہاں کہہ دے رہے ہیں، اور اس کے مخالف اگر یعنی اس کی غلط بات کے مخالفت میں اگر کوئی حق بات بول رہا ہے، اس کو بھی آپ اگر رد کر دے رہے ہیں، اتنی اگر آپ کو زیادہ محبت ہو گئی ہے کسی ذات سے، کسی شخصیت سے، تو اپنا گھر مکان اگر ہونا تو اس کے نام کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید. اس کتاب میں انہوں نے بدعات کے باب میں ایک بہت اہم اور زبردست عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان کا نام ہے بدعات یا خرافات یا بدعات وغیرہ سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یعنی یہ جو اسپریڈ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں بدعات وغیرہ، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بدعات اور خرافات اپنی جڑ جما لیتی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ بدعت یہ نہایت ہی خراب چیز ہے، دین کے اصول سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بدعات اپنی جگہ، اپنی جڑ اتنی مضبوطی سے کیسے بنا لیتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ انسان قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی بدعات کو ترجیح دے دیتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ویسے ہی ایسا کیسے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے چند عوامل کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بدعات خرافات بہت تیزی سے بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے. اور جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہر ایک موحد کو اور سنت کے مطابق عمل کرنے والے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جن چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، دیکھا یہ گیا ہے معاشرے کے اندر توحید پرست جو لوگ ہوتے ہیں، زندگی بھر سنت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں، وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہو جاتے ہیں، اور بدعات، خرافات یا اسی طریقے سے جو قرآن اور احادیث کے خلاف کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو یا کوئی بھی وچار دھارا، ذہنیت ہو، اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر ان چار عوامل کو ہم سمجھ لیں اور اس کی خطرناکی کو سمجھ لیں، اور صرف سمجھے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کا عزم کر لیں اور چوکنا رہیں کہ یہ چار چیزوں سے ہم ہر حال میں بچیں گے، تو ایسا انسان انشاءاللہ ضرور بضرور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار لے گا، توحید اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار لے گا. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے پوری اور قوی امید ہے کہ ان چار چیزوں کو پہچاننے والا اور ان چار چیزوں سے اجتناب کرنے والا، بچنے والا آدمی انشاءاللہ العزیز وہ بدعات اور خرافات سے، شرک وغیرہ سے ہمیشہ بچا رہے گا. نمبر ایک بات وہ ہے دین سے ناواقفیت. اصل جو بات ہے وہ اب میں شروع کر رہا ہوں. انہوں نے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے زیادہ اہم جو اس سلسلے میں جس کی وجہ سے بدعت اور اسی طریقے سے بدعات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے جو پھیلتی ہے، اور اگر اس کی ہم بات کریں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دین سے ناواقفیت. دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے. عام طور پہ جاہل لوگوں کے اوپر یہ بات آتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر یہ بات نہیں آتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ بھی آگے آئے گا. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، قرآن میں کیا ہے، کون سی آیت کس لیے ہے، اور حدیث میں کہاں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں.
تو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے. تو دینی احکام سے ناواقفیت یہ بھی اپنے میں ایک گناہ ہے، کیونکہ آپ اور ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے. تو جہالت جو ہے اس کو مٹانا پڑے گا، اور جہالت مٹتی ہے کس چیز سے؟ علم سے. علم کی روشنی ایک ایسی روشنی ہے جو جہالت کو مکمل طور پہ ختم کرتی ہے. تو دینی احکام یعنی اسلام کے جو احکام ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس مسئلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس مسئلے میں حدیث کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم اندھے بہرے گونگے کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اگر بتائے گا تو ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی ہے. یہ وجہ بنتی ہے بدعات میں یا اسی طریقے سے توحید کے خلاف کاموں میں آگے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے. تو دینی احکام سے ناواقفیت یہ نہیں ہونا چاہیے. دینی احکام کے بارے میں جانے سمجھے، کچھ بھی ہو، چاہے معاملہ معاشرے کا ہو، چاہے معاش کا ہو، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اب کسی نے طلاق دے دیا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے طلاق کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، دینا بھی ہے کہ نہیں دینا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. اب اس میں جہالت آ جاتی ہے. جہالت آنے کی وجہ سے یہ تو میں نے ایک یعنی دین کا ایک معاملہ بتایا، یعنی طلاق کا معاملہ. ایسے ہی جو چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز بدعت ہے. تو دینی احکام سے ناواقفیت یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. دوسری بات اگر ہم کریں کہ کس وجہ سے بدعات اور خرافات آگے بڑھتی ہے اور اس میں اتنی تیزی اگر آتی ہے، تو دوسری بات ہم کریں تو وہ ہے کفار کی تقلید. کفار اور مشرکین، ان کی تقلید، ان کے نقش قدم پر چلنا. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک درخت کے پاس اپنے اسلحہ وغیرہ ٹانگے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا، یہ نئے مسلمان، جنگ حنین کے وقت کی یہ بات ہے، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی دنیا کا ایک معبود ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل، کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ اکبر انہا السنن یہ وہی بات ہے جو تمہارے سے پہلے کے لوگ کہتے چلے آئے ہیں. اور جیسا کہ بنو اسرائیل نے کہا، بنو اسرائیل نے بھی ایسے ہی کہا تھا. کیا کہا تھا بنو اسرائیل نے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو کر کے دریائے نیل سے اور فرعون سے نجات ہو کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کا دنیاوی معبود ہے ویسے ہمارا بھی ایک معبود بنا دے. تو لتتبعن سنن من قبلکم، کہ تم لوگوں سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے طور طریقے پر تم لوگ ضرور بضرور چلو گے. تو کفار کی تقلید، کفار کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. وہ جیسا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ویسا ہم کر رہے ہیں. برتھ ڈے پارٹی آپ دیکھیے، یہ کہاں سے؟ کفار مشرکین سے. یہ برتھ ڈے پارٹی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑی دعوت کی شکل اختیار کر چکی ہے. پہلے لوگ کیک کاٹتے تھے، کاٹ کر کے کھاتے تھے، کھلاتے تھے. اب کیک کاٹتے ہیں، اٹھا کر کے منہ پر پوت دیتے ہیں. گندگی پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ برتھ ڈے پارٹی کی وجہ سے. اور لوگ باقاعدہ برتھ ڈے منا رہے ہیں. مسلمانوں نے اس کا اسلامی کرن کر دیا، یعنی اس کو اسلام کے حساب سے ڈھال لیا. کیسے؟ صبح قرآن خوانی کر رہے ہیں، برتھ ڈے والے دن صبح قرآن خوانی، دن میں میلاد، اور اس کے بعد رات میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ عقیقہ غائب ہو گیا، بچہ پیدا ہو رہا ہے، عقیقہ غائب. چھٹی کا نہان ہو رہا ہے، گھر گھر میں چھٹی کا نہان ہو رہا ہے. پوری مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے غیر مسلموں کی ہندوانہ رسم ہے یہ. عقیقہ چھوڑ دیا. نہیں بھی اگر آپ کی طاقت اور وسعت ہے، عقیقہ کرنے کی اگر طاقت اور وسعت نہیں بھی ہے تو مت کیجئے. 7ویں دن بچے کا نام رکھ لیجئے، بال وغیرہ مڈا دیجئے. لیکن اب یہ سارے کام چھٹے دن ہو جا رہے ہیں، اسی دن نہا دھلا دے رہے ہیں بچے کو بھی اور زچے کو بھی.
مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے کفار و مشرکین کی تقلید ہو رہی ہے اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو خواہشات نفس کی پیروی، لوگ اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں، جو جی میں آ رہا ہے نہیں فلاں کام ہمیں کرنا ہے، فلاں کی مخالفت کرنا ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے، دین کے معاملے میں بھی اس طرح کی چیزوں کو لوگ چھوڑ چکے ہیں کہ کم سے کم اگر اس کی بات دین کے مطابق ہے، بھلے وہ میرا مخالف ہے لیکن اس کی بات اگر دین کے مطابق ہے ہم اس کا سپورٹ کریں، ہم اس کی بات کو مانیں، بھلے اور چیزوں میں نہ مانیں لیکن دین کے معاملے میں تو مانیں۔ لیکن آج انسان اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنی نفس کی پرستش کر رہا ہے، جبکہ نفس کی پرستش باقاعدہ ایک معبود کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا؟ جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور جو علم تھا اس علم نے ہی اس کو گمراہ کر دیا۔ کیوں گمراہ کیا اس کے علم نے؟ کیونکہ وہ نفس کی پرستش کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل، اس کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اس کے مطابق نہیں رہیں گے، اس کا دل کہہ رہا ہے۔ کسی سے ذاتی دشمنی، کسی سے ذاتی محبت دین پر اثر ڈال رہی ہے۔ تو نفس کی خواہش جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بدعات، خرافات اور غیر اسلامی رسم رواج یا اسی طریقے سے غیر اسلامی تعلیمات پھیلتی ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ چوتھی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اس باب میں اور اس چیپٹر میں کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی، انہوں نے اس کے لیے الفاظ ذرا دوسرا استعمال کیا، اشخاص و آرا کا تعصب۔ یہ ان کا یعنی ترجمہ والی کتاب کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اشخاص و آرا کا تعصب، یعنی کسی شخصیت یا کسی کی رائے کا تعصب۔ تعصب یہ نہایت ہی غلیظ چیز ہوتی ہے اور یہ دشمنی سے پیدا ہوتا ہے یا کسی کی بہت زیادہ محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اگر کسی سے تعصب ہے، یعنی فلاں آدمی ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، تو نفرت ہونے کی وجہ سے انسان حق کا انکار کر دیتا ہے اور یہ نفس پرستی میں بھی آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح، وہ جو بول رہا ہے سب صحیح۔ شخصیت پرستی اس کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی ذات سے آپ کو محبت ہے، بڑی محبت ہے اور آپ اس کی ہر بات میں ہاں کہہ دے رہے ہیں اور اس کے مخالف اگر یعنی اس کی غلط بات کے مخالفت میں اگر کوئی حق بات بول رہا ہے اس کو بھی آپ اگر رد کر دے رہے ہیں، اتنی اگر آپ کو زیادہ محبت ہو گئی ہے کسی ذات سے، کسی شخصیت سے، تو اپنا گھر مکان اگر ہونا تو اس کے نام کر دو، اپنا سب کچھ اس کے نام کر دو، لیکن دین کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ ایک انسان خود کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں، جیسے بعض اہل تشیع، لیکن ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں، ایسا نہیں کہتے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کو یہ سمجھتا ہوں، عثمان کو یہ سمجھتا ہوں، عمر کو یہ سمجھتا ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کہتے، اور کوئی کہتا ہوگا، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے، اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریر میں لکھ رہا ہے۔ جب انسان شخصیت پرستی کے درجے پر آتا ہے اس کے بعد وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، نبی کو بھی بھول جاتا ہے۔ اچھے اور زبردست اور پختہ عقیدے والے کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا عقیدہ زبردست بہترین عقیدہ تھا اور وہ توحید سنت کے خلاف ایک لفظ سننے تک کے لیے گوارا نہیں تھے، لیکن شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں، فلاں ذات ہے، فلاں آدمی ہے۔ آپ محبت کرو، محبت کرنے سے انکار نہیں ہے، اسلام میں محبت کرنے کے لیے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ محبت کرنے سے کیا ہے؟ محبت کرنے سے کوئی منعیت ہے کیا اسلام کے اندر؟ دشمنوں سے محبت کرو، دل کھول کے جتنی محبت کرنا ہے کرو، لیکن اس کی وجہ سے دین کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، دین سے کھلواڑ مت کرو۔ ایک آدمی خود اپنے آپ بول رہا ہے کہ میں قبر کو اس حساب سے سمجھتا ہوں، وہاں سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، وہاں سے یہ کر سکتا ہوں۔ کوئی صوفی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی صوفیت کی تعریف کر رہا ہے، دل کھول کر کے، سامنے والا اس کا فالوورز کہتا ہے نہیں وہ صوفی کی تعریف نہیں کر رہے،
وہ صوفیزم کو بڑھاوا نہیں دے رہے ہیں. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فلاں انسان مولانا ابوالعلا مودودی کی آئیڈیالوجی کے حساب سے چلتا ہوں, لیکن شخصیت پرست کیا کہہ رہا ہے, نہیں وہ کہاں ویسا. آپ اس کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. ایک انسان کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں وہ سود کھا رہا ہے, وہ انسان زناکاری کر رہا ہے, لیکن سب پر ہم لیپا پوتی کیے جا رہے ہیں. کوئی انسان کسی کو گالی دے رہا ہے, ہمیں پتہ ہے, لیکن شخصیت پرستی کی وجہ سے اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں. شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. اگر شخصیت پرستی کرنا ہے, اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقیدے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار ان سے بڑا کون ہے, یا ان کے عادات و اطوار سے بڑھ کر کے کس کا طور طریقہ ہے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بدعات اور خرافات پھیلتی ہے نا, اگر آپ دیکھیں گے اس میں شخصیت پرستی کا بہت بڑا. فلاں صاحب نے کہا, ان کی بات ہم کیسے رد کر دیں؟ فلاں نے کہا ہے, وہ کبھی غلط نہیں کر سکتے. ہمارے پیر صاحب کے بارے میں آپ نے ایسا بول دیا, وہ کبھی اپنی زبان سے غلط نکالتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک عقیدت بن گئی ہے اس ذات سے, اس شخصیت سے. تو میرے بھائیو, چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں, میں توحید کی بات کر رہا ہوں, میں سنت کی بات, لیکن اگر لگے کہ میرے کسی بھی درس میں, میرے کسی بھی نصیحت میں, یا میرے کسی بھی بات میں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی درس ہے, کوئی بات ہے, میری شخصیت کو کنارے کر دو. لوگ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کی بات کو مانتے ہیں. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بڑے بڑے اکابر کی بات کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کی بات کو مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں آ کر کے اٹک جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. شخصیت پرستی یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اور ہر قسم کے عیب کو چھپا لیتی ہے. میں ایسے بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں. ایک جماعت اسلامی کے صاحب, وہ خود بول رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کا ہوں, خود بول رہے ہیں, مسلح سے بول رہے ہیں, اہل حدیث کے خلاف بول رہے ہیں کہ اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو. خود اپنی زبان سے بول, لیکن فالوورز کیا کہہ رہے ہیں, نہیں وہ نہیں ہے. ارے جب وہ خود بول رہا ہے بندہ, جب وہ خود بول رہا ہے, تو پھر فالوورز, یہ سب سے جو فالوورز ہوتے ہیں, جو شخصیت پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑا نقصان کرتے ہیں دین کا. وہ اپنی شخصیت پرستی کی آڑ میں سارے کے سارے دین کا نقصان پہنچاتے ہیں, سارے کے سارے دین کا نقصان کرتے ہیں. تو ان 4 چیزوں کا دھیان رکھیں, ان سے اپنے آپ کو بچیں, لوگوں کو بچائیں. نمبر 1 جو بات ہے وہ یہ کہ دینی احکام سے واقفیت حاصل کیجئے, جہالت دور کیجئے, تب ہم بدعات اور خرافات سے بچیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم کفار و مشرکین یا غیر اسلامی رسم و رواج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی پرستش کرنے سے, خواہش کی بات ماننے سے اپنے آپ کو بچیں اور بچائیں. اور نمبر 4 جو ہے وہ یہ شخصیت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو مکمل فائدہ ہوگا اور ہم بدعات اور خرافات سے بچ جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے, بدعات اور خرافات سے بچائے, اور ہم تمام لوگوں کو توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.